اگر عورت یہ 5 کام کرتی ہے تو اس کی نماز کبھی قبول نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورتیں یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قبولیت اعمال ایک راز ہے جو موت کے بعد ہی کھلے گا، اور اگر اعمال کی قبول ہونے کا معلوم کرنا اتنا آسان ہوتا تو ریاکاروں اور گناہ گاروں کی اتنی کثرت نہ ہوتی، لیکن شریعت نے اعمال کے قبول ہونے کا معیار اور شرط بتا دی ہے کہ عمل کرنے والے کا عقیدہ دین اسلام اور سنت کے مطابق ہو، اور ہر چیز میں خلوص اور سچائی ہو، اور اپنے نیک اعمال کو برباد کرنے والے گناہوں سے بچتا ہو، تو اسے اللہ تعالیٰ سے قبولیت اور فضل کی امید رکھنی چاہیے۔ نیکیاں قبول یا ضائع کی علامت اور ہدایت کے لیے ارشاد فرمایا، جس میں انہوں نے حج کی سعادت پانے والوں کے لیے کہا کہ کائنات کو بنانے کا مقصد اور اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت کی قبولیت کے لیے محنت اور جدوجہد ضروری ہے۔ چنانچہ بے ایمان ہونے کی وجہ سے کافر اور منافق کا کوئی بھی عمل آخرت میں فائدہ نہیں دے گا، لیکن انہیں دنیا میں پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ عمل کی قبولیت کے لیے سنت کی پیروی لازمی ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے کہ نیکی کرنے کا مطلب اور مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، جس کے لیے خلوص نیت بہت اہم چیز ہے، کیونکہ نیت کی وجہ سے چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے۔ اگر انسان کو بندگی کی اصل پہچان مل جائے تو اسے اپنی ساری زندگی کی عبادات ناچیز نظر آئے۔ تو اسی لیے تو عظیم ترین عبادات کے بعد بھی استغفار سنت نبوی ہے، اور مومن کبھی بھی اپنی نیکی پر غرور نہیں کرتا، بلکہ اللہ سے قبولیت کا امیدوار رہتا ہے۔ چنانچہ قبولیت دعا اور شکر گزاری رہتا ہے۔ شکر کرنے پر اللہ کی طرف سے قبولیت کا وعدہ ہے۔ لیکن کچھ ایسی عورتیں ہیں جن کی نماز ان کے منہ پر ماری جائے گی، کیونکہ وہ عورتیں نماز تو پڑھتی ہیں، اور جنت میں جانے کے لیے صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے کہ وہ جنت تک انہیں پہنچا دے، کیونکہ وہ ایسی عورتیں جو نماز خوب پڑھتی ہیں، خوب روزے رکھتی ہیں، اور ایک روزہ نہیں چھوٹتا، لیکن ان کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں، اور ان کی نماز ان کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ وہ ایسی نیکیوں کے ساتھ ایسے گناہ کرتی ہیں جو ان کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 چیزیں اسلام نے ہم کو دی ہیں، پہلی ہے حقوق اللہ، دوسرا ہے حقوق العباد۔ پہلے اللہ کے حقوق، بعد میں بندے کے حقوق۔ اللہ کے حقوق میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہیں۔ اس کے بعد جو حقوق العباد ہیں وہ بہت مشکل ہیں، کیونکہ اگر حقوق اللہ میں سے آپ نے کوئی ایک حق ادا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ سے آپ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن اگر حقوق العباد میں سے کسی حق کی پامالی ہو گئی تو حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو ان عورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کی نماز یا کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی تھی کہ جو عورت جوان ہو جائے جب تک سر پر دوپٹہ نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا، اگر کوئی عورت مسجد میں جاتی ہے عطر اور خوشبو لگا کر جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کر نہ جائے جب تک یہ غسل نہیں کر لیتی، یہ نماز یا عبادات قابل قبول نہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، 3 ایسے لوگ ہیں ان کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ نمبر 1، غلام مالک کی اجازت کے بغیر دوڑا گیا، اگر وہ جا کر تہجد بھی پڑھے گا تو اس کی کوئی بھی نماز یا عبادت قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 2، ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے اس کی بھی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ نمبر 3، ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں ہیں، پسند نہیں کرتے، شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی سبب ہو، ویسے مزاج کی بات نہ ہو۔ ایسا انسان اگر کسی سبب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسا انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کی نہ نماز قبول ہوتی نہ کوئی نیکیوں پر چڑھتی ہے۔ نمبر 1، بھاگے ہوئے غلام کی جب تک کہ اپنے مالک کے پاس نہ آ جائے کہ ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دے۔ نمبر 2، ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو۔ نمبر 3،
مت شرابی کی جب تک شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ مرد عورت پر نگران ہے اور عورت اس کی ماتحت ہے۔ خدا کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی ہے۔ والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہوگا۔ اگر مذہب میں کسی کو سجدہ تعظیمی کی اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی کہ وہ شوہر کو سجدہ کرتی۔ حدیث پاک میں ہے کہ عورت کے لیے اس کا شوہر جنت یا جہنم ہے، کیونکہ عورت اس کے حق کو ادا کر کے جنت پا سکتی ہے۔ جس کا اتنا بڑا حق ہو بھلا اس سے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پھر خدا نے جس رفیق یاد بنایا ہے، زندگی بھر کا ساتھی اور معاون بنایا ہو، دنیا میں جس کے بغیر گزارا نہیں، اسے کیسے ناراض رکھا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے اگر شوہر ناراض ہو جائے اسے راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بعد دنیا و آخرت میں نقصان ہے۔ از عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالغہ عورت کی نماز سر ڈھانپنے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اس حدیث میں نماز کے دوران سر ڈھانپنے کا حکم ہے، چنانچہ اگر عورت دوران نماز سر نہ ڈھانپے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ عورت کو دوران نماز سر ڈھانپے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ عورت کو نماز میں ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ باقی سارا بدن ڈھکنا ضروری ہے۔ سینہ بند ضروری نہیں، اس لیے کہ اسے باریک کپڑوں میں جن سے بدن جھلکے تو نماز نہیں ہوتی۔ جو کپڑے ایسے باریک ہوں کہ ان کے اندر سے بدن نظر آئے، ان سے نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے دوپٹہ موٹا استعمال کرنا چاہیے۔ چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک، ان تین اعضاء کے علاوہ نماز میں پورا بدن ڈھکنا عورت کے لیے نماز کے لیے صحیح ہونے کی شرط ہے۔ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ خواتین کا یہ کہنا ہے کہ جب بندوں سے پردہ نہیں تو خدا سے کیا پردہ، بلکہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو کپڑے پہننے کے باوجود آدمی چھپ نہیں سکتا، تو کیا پورے کپڑے اتار کر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے گی؟ بندوں سے پردہ نہ کرنا ایک مستقل گناہ ہے۔ جو عورت اس گناہ میں مبتلا ہو اس کے لیے یہ کیسے جائز ہو گیا کہ وہ نماز میں بھی ستر نہ ڈھانپے؟ الغرض عورتوں کا یہ شبہ شیطان کی ان کی نمازیں غلط کرنے کے لیے ایجاد کیا ہے۔ نماز کے دوران کھل جائے اور 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک کھلا رہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر سر کھلتے ہی فوراً ڈھک لیا جائے تو نماز ہو گئی۔ نفل نماز تو بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن بیٹھ کے پڑھنے کا آدھا ثواب ملے گا، لیکن فرض نماز بیٹھ کر نہیں ہوتی، کیونکہ قیام نماز کا رکن ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، اور یہ اصول ہے کہ نماز کا رکن فوت ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ لہذا جو عورتیں فرض نماز بغیر معذوری کے بیٹھ کر پڑھتی ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، جسم کا صحیح طریقے سے ڈھانپنا ضروری شرط ہے۔ پونچھوں تک ہاتھ کھلے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، سینے پر اوڑھنی ہونی چاہیے، سجدے میں دوپٹہ نیچے آ جائے تو بھی نماز ہو جاتی ہے۔ عورت کا جمع ہو کر اس طرح نفل نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا بدترین بدعت ہے اور متعدد غلطیوں کا مجموعہ ہے، جس کی وجہ سے وہ سخت گناہ گار ہیں۔ اور نیل پالش اور آدھی آستین والی عورتوں کی تو انفرادی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ فجر کی نماز تو عورتوں کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے اور دوسری نمازیں مسجد کی جماعت کے بعد پڑھنا افضل ہے۔ جمعہ جماعت اور عیدین کی نمازیں عورتوں کے ذمہ نہیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت زمانہ چونکہ شر و فساد سے خالی تھا، ادھر عورتوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کام سیکھنے کی ضرورت تھی، اسی لیے عورتوں کو مسجد میں حاضری کی اجازت دی، اور اس میں بھی یہ ضروری تھا کہ باپردہ جائیں، پہلی کچیلی جائیں، زینت نہ لگائیں۔ اس کے باوجود عورتوں کو ترغیب دی جاتی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی عورتوں کو مسجد سے نہ روکو اور ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا اپنا کمرے میں نماز پڑھنا اپنے گھر کی چاردیواری میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کے پچھلے کمرے میں نماز پڑھنا اگلے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ مسند احمد میں حضرت سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ نماز بہتر ہے۔ مسند احمد میں حضرت سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ تم کو میرے ساتھ نماز پڑھنا محبوب ہے، مگر تمہارا اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنا گھر کے احاطے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور احاطے میں نماز پڑھنا اسے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد میں میرے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔
راوی کہتے ہیں کہ حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد سن کر اپنے گھر کے لوگوں کو حکم دے دیا کہ گھر کے سب سے دور اور ایک ترین کمکونے میں ان کے لیے نماز کی جگہ بنا دی جائے۔ چنانچہ ان کی ہدایت کے مطابق جگہ بنا دی گئی اور اسی جگہ نماز پڑھا کرتی تھی یہاں تک کہ اللہ سے جا ملی۔ تو یہ تو رسول اللہ علیہ وسلم کی بات تھی، لیکن بعد میں جب عورتوں نے ان میں کوتاہی شروع کر دی جن کے ساتھ ان کو سائے میں جانے کی اجازت دے دی گئی، تو فقہاء امت نے ان کے جانے کو مکروہ قرار دے دیا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ عورتوں نے خود جو نئی روش اختیار کر لی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد سے روک دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ان کے زمانے کی عورتوں کے بارے میں ہے۔ اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے زمانے کی عورتوں کا کیا حال ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ شریعت نہیں بدلی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو شریعت بدلنے کا اختیار نہیں، لیکن جن کے قیود و شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دی، اب عورتوں نے ان قیود و شرائط کو ملحوظ نہیں رکھا تو اجازت بھی باقی نہیں رہے گی۔ اس بنا پر فقہاء امت نے جو در حقیقت حکمائے امت ہیں عورتوں کو مسجد میں حاضری کی مکروہ قرار دیا ہے، گویا یہ چیز اصل اعتبار سے جائز ہے۔ اگر کسی عارضی کی وجہ سے ممنوع ہو گئی ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے وبا کے زمانے میں کوئی طبیب امرود کھانے سے منع کر دے، اب اس کے معنی یہ نہیں کہ اس نے شریعت کے خلاف اور عام کو تبدیل کر دیا، بلکہ یہ مطلب ہے کہ ایک چیز جو جائز حلال ہے وہ ایک خاص موسم اور ماحول کے لحاظ سے مضر صحت ہے، اس لیے ان سے منع کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔